بات. اچھا نہیں، یہ کہ میرے بچے کے ساتھ میری والدہ ہیں، تو وہ ان کو بجائے اور صحیح راستے پہ لانے کی جگہ اور ان کو ساتھ دیتی تو ہیں. پھر اور آپ اس چیز کا اعتراف کریں نا جی کہ اصل جو فوکس کر رہی ہیں وہ نانی ان کو مٹیریل دیتی ہیں. ہاں، تو یہی چیز مجھے ٹھیک ہے نا. اب معلوم دیکھیں کرنا تھا. آدھی بات اگر آپ بتائیں گی تو آدھا ہی مشورہ ملے گا نا جی، جب پوری ایک حقیقت سامنے آئے گی. اب اگر نانی مشورہ دے رہی ہے ان کو، تو نانی کے پیچھے کیا ایسا ایلیمنٹ ہے، وہ کیا ایسے کہ لفاظ. وہ جی جو کچھ ہے ان کی خدمت، میرے بچے ان کی خدمت کریں، ان کو جو کماتے ہیں ان کے ہاتھ میں دیں، یہ کریں. اصل بیس یہ تو یہ کہ وہ جو ان کو سمجھانے کے بجائے وہ اور مجھے گندہ کرتی ہیں. اصل جو معاملہ ہے وہ نانی جان جو ہے نا، وہ مال پانی کے چکر میں بچوں ہاں کو ہاتھ میں کیا ہوا، یہی بات ہے نا جی. جی تو یہی نانی بات ہے. غلط نہیں ہے، اصل وہ مال پانی جو ہے وہ فساد کی جڑ ہے. تو یہ اب کیسے صحیح ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا نا جی. اب اس کے لیے آپ بیٹھ کر کوئی سلوشن نکالیں کہ پیسے ان کو جو بھی ان کے منتھلی بنتے ہیں، پاکٹ ہاں منی بنتی ہے، وہ ہاں آپ دیتے رہیں. اس سے آپ کی اولاد آپ کے ساتھ رہے گی. یہ دیکھیں جب ہم طے تک جانا شروع کریں گے نا کسی بھی کیس کی، تو وہ ہم انشاءاللہ اس کو کیچ کر لیں گے. اچھا ٹھیک ہے نہیں جی، تو بہت شکریہ جی. میں اس لیے بہت پریشان ہوں کہ یہ جو ہے کہ شروع سے آج سے تقریباً 10-12 سال سے ان کا یہی رہا کہ ہیلو جی جی سن رہا ہوں آپ کی بات. 10-12 سال سے ان کا یہی رویہ رہا کہ اگر مجھے دستک گندہ کرنے کے لیے، کہ وہ چاہتی کہ مجھے میری عزت ہو، میری میں ہو، میری تعریف ہو، میری سب کچھ ہو، تاکہ وہ مجھے گندہ گرانے کے لیے. جی جی تو یہ کہ بچوں کو اور وہ کرتی ہیں اپنے سائڈ پہ. دیکھیے جی، ون سائیڈڈ تو بات نہیں کروں گا. جس طرح آپ نے بتایا بالکل آپ کی بات صحیح ہوگی، جی ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے. لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے، جانے میں کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں. تو جب دونوں تصویروں کے رخ کو میچ کریں گے، پھر آپ ایزیلی اس فساد کی جڑ کی جو وجہ ہے وہاں تک پہنچ جائیں گی، اور انشاءاللہ راستہ بھی اللہ پاک دکھا دے گا آپ کو. وہ تو اللہ پاک بہت مہربان ہے، بہت رحیم کریم جی ہم لوگ کے اوپر کرتا ہے. مگر یہ کہ مسئلہ یہی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس بحران سے نکلوں نہیں، کیسے. بڑا آسان ہے جی. آپ نے بتا دیا کہ جی یہ وجہ ہے، اس وجہ سے. جب آپ کو اتنا علم رب نے دیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر نانی بھی کر رہی ہیں تو پیچھے مقصد یہ ہے، تو اصل وہ جو مقصد ہے وہ فساد کی جڑ ہے. نانی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، آپ بھی ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر، اولاد بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. ہاں یہ تینوں فساد کی جڑ نہیں ہے. جو مال ہے، جو تقاضا ہے، جو خواہش ہے، اگر وہ جائز ہے تو اس کو پورا کرنا حق ہے، اور اگر ناجائز ہے تو وہاں پر پھر یہ ایک نیگیٹو چیز ہے. بہت شکریہ آپ کا جی کال کرنے کا. السلام علیکم. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی کس چیز کی؟ فساد کی جڑ کی. یہ ایک کڑی ہے. ایک تو کڑی وہ ہوتی ہے نا جی کھانے والی، وہ نہیں. یہ دوسری کڑی ہے جس کو ہم چین کہتے ہیں. یہ ایک چین جب آپ جوڑتے رہتے ہیں نا، جوڑتے یہ پوری ایک مالا کی شکل بنے گی. اس مالا کے اندر آپ یہاں سے لیفٹ سے سٹارٹ کریں یا رائٹ سے سٹارٹ کریں، کسی نہ کسی لڑی کے اندر ایک ایسی پوائنٹ، ایسا نقطہ چھپا ہوتا ہے جس سے آپ اس فساد کی جڑ کو فوکس ایزیلی کر سکتے ہیں. اگر آپ کی اولاد اس وقت آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور آپ تصور کر رہے ہیں کہ جی فساد کی جڑ آپ کی بہو یا آپ کا داماد ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو آپ وہ پورا اینگل جب فوکس کریں گے نا، تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ اس وجہ سے یہ فساد کریٹ ہوتا ہے. کسی کا کوئی بھی شخص جو ہے، خواہ وہ عورت ہے، خواہ وہ مرد ہے، خواہ وہ بچی ہے، خواہ وہ بچہ ہے، اس کے ماتھے پہ میں نے نہیں پڑھا کبھی کہ جی یہ فساد کی جڑ ہے یا فساد کا جڑ ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ ہم لوگوں کی خود کی فیلنگز ہیں، ہم لوگوں کی خود کی ایک اپنا سوچ ہے، جس پہ ہم کسی کو بہت ولی اللہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کو نیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کو بہت گرا ہوا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. کسی سے بلا وجہ اگلا کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوتا ہے، اس کی شکل دیکھ کے ہمیں ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری اپنے اندر کی ایک دنیا ہے، ہمارے اندر کا ایک کیا کہہ لیں جی اس کو، کمپیوٹر ہے، جو بعض دفعہ ہم کیا دیکھتے ہیں اور بعض دفعہ ہمیں کیا نظر آتا ہے. تو یہ اپنے اندر کے کمپیوٹر کو بھی تھوڑا درست کرنا پڑے گا. کچھ پتہ نہیں ریم شیم اس کے اڑے ہوئے ہیں. یہ جب تک پراپر فکس نہیں ہوں گے، پراپر اپنی جگہ پر نہیں بیٹھیں گے، اس وقت تک ہم دوسرے کو جانچنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتے. اور فساد کی جڑ کس کو کہتے ہیں، اور ہم فساد کی جڑ کس کو سمجھتے ہیں، اور اصل فساد کی جڑ کیا چیز ہوتی ہے، یہ کھل کے میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں رکھی ہیں. اب فیصلہ جو ہے وہ آپ نے خود اپنے اندر سے دینا ہے کہ کہیں آپ کی سوچ تو نہیں فساد کی جڑ ہے،
کہیں آپ کا ذہن تو نہیں فساد کی جڑ ہے, کہیں آپ کی پرسیپشن تو نہیں ایسی فساد کی جڑ ہے جو قائل کر دیتی ہے, مجبور کر دیتی ہے کہ آپ اے کو, بی کو, سی کو یا ڈی کو فساد کی جڑ کہیں, یا اپنے اندر کی ایک نیگیٹو تھنکنگ وہ دوسرے کے اوپر آپ کہیں تھوپتے ہو نہیں. یہ سب چیزیں جب آپ ایک ایک کر کے جانچیں گے, سمجھیں گے, پھر آپ کو علم ہوگا کہ اصل فساد کی جڑ یہ ہے. رکھیں گے بات کو جاری. کالر السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. صاحب آپ سے گزارش یہ ہے سر کہ میرا داماد جو ہے وہ گورنمنٹ آفیسر ہے اور تقریباً 10 سال سے شادی ہوئی ہے میری بیٹی سے. اچھا جی. اور ان کا رویہ میری بیٹی کے ساتھ صحیح نہیں ہے. اچھا جی. اور اس کی وجہ جو ہے ان کی والدہ ہے. اچھا جی. اور وہ میرے ساتھ رہتا ہے. اچھا جی. ہاں, اور میں نے ان کو ارینج کر کے دیا ہے. میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے جی. ان کو میں نے مکان بنا کے دیا ہے ماشاءاللہ جی. اور فرسٹ فلور پہ رہتے کھاتے پیتے اپنا ہے. ہاں جی. لیکن یہ میں نے ان کو ایک سہولت دی ہے. جی. اور والدہ بھی یہیں رہتی ہے کراچی میں. اچھا جی. اور وہ دوسری جگہ رہتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کا رویہ جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے. رویہ کس وجہ سے درست نہیں ہے؟ رویہ جو ہے مثال کے طور پہ کہ وہ ان کی صبح جاب ہوتی ہے 8 بجے, وہ 7:30 بجے نکل جاتے ہیں, شام کو 4 بجے آف ہوتا ہے. لیکن وہ سیدھا والدہ کے پاس جاتے ہیں اور سارا ٹائم وہیں گزار کے رات کو 11 بجے 12 بجے مستقل روزانہ پھر گھر پہ آتے ہیں. آتے ہی پھر سو جانا اور تازہ کھانا چاہیے رات کے 12 بجے. جی. بھوک سے آ رہا ہوں, تازہ کھانا چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ سو گئے, صبح 7:30 بجے پھر ڈیوٹی پہ چلے گئے. جی. پورا ہفتہ اس طرح اور مہینہ سال گزر گئے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی بات کرے تو وہ اپنی ضد میں اور منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں فساد کی جڑ کون ہے؟ فساد کی جڑ بیسیکلی وہ بذات خود تو درست ہے. درست ہے. اچھا. لیکن جو والدہ ہے, ہاں, ایک تو پرانے ذہن کی خاتون ہے. یہ آپ نے بات کی کم تعلیم یافتہ. تعلیم یافتہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں نا, تو کم تعلیمی جو ہے یا تعلیم کا کم ہونا ہے, یہ اصل فساد کی جڑ ہے. اچھا, میرے خیال لائن شاید ڈراپ ہوگی. نہیں بات ہو رہی ہے. جی جی. تو آپ یعنی وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کی کم تعلیمی کی جو ہے وہ فساد کی جڑ ہے. خود وہ بذات اچھی ہیں. دیکھیں بذات خود وہ اگر اچھی ہیں تو آپ نے اپنی بیٹی کی شادی وہاں کی ہے نا جی. نہیں وہ درست بات ہے. یہ چیز ہے ساری. تو یہ اصل فیکٹر یہ ہوا کہ تعلیم کی کمی ہے. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, سمجھدار آدمی ہیں, آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے. تو آپ اس چیز کو جو فوکس کر لیں گے نا کہ تعلیم کی کمی ہے, تو وہاں پر آپ کو تسلی ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ جناب آپ کا کال کرنے کا. السلام علیکم. دیکھیں ناظرین, بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی ایسے ایسے کیسے ہو گئے, کیسے کیسے ویسے ہو گئے, ویسے ویسے جیسے ہو گئے. جب کسی کے ساتھ رشتہ یا تعلق جوڑا جاتا ہے نا جی, تو اس وقت اچھائیاں نظر آتی ہیں. کیوں؟ ہم اچھائیاں دیکھنا چاہتے ہیں, اچھائیوں کی نظر لے کر چلتے ہیں. مال, پانی, اسباب, لوگوں کا چال ڈھال, یہ چیز ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے. جب تقاضے, خواہشات, معاملات پورے ہو جاتے ہیں, اس کے بعد جو سیکنڈ فیکٹر جس کو بیلنس کہتے ہیں, اس بیلنس کے اندر پھر ہمیں برائیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو برائیاں جو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ اصل میں ہمارے اندر ہی ہوتی ہیں پہلے, لیکن پہلے ہم ان برائیوں کو سلا دیتے ہیں اور انیشل اچھائیوں کو فوکس کرتے ہیں. شکل و صورت, مال, پانی, اٹھنا بیٹھنا, سوشل سٹیٹس, سوشل سٹینڈرڈ, یہ سب چیزوں فوکس کر کے پھر ہم لوگ سٹیپ اٹھاتے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے شاید زندگی میں. اور پھر جب وہ سب چیزیں ہم حاصل کر لیتے ہیں, سب چیزوں کو اپنی رینج میں لے آتے ہیں, تو اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ یہی ہوتا ہے کہ اب جو نیگیٹو ونڈو ہے وہ کھل جاتی ہے کہ اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. تو یہ چلتی رہتی ہیں چیزیں, آج سے نہیں ازل سے ہیں. لیکن ان کو اپنے دل سے نہ لگائیں, ان کو اپنے دماغوں کے اندر نہ بٹھائیں,
میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ زندگیاں سب کی چھوٹی ہیں، ساری عمریں سٹرگل کرتے ہی گزار دینی ہے. یہ کچھ ایام آرام کے ساتھ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ لمحے، کچھ سیکنڈز، کچھ ساتیں، کچھ سال جتنے بھی رب نے لکھے ہوئے ہیں وہ اگر آرام سے اکٹھے کھا کر پی کر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے محبت سے گزار دیں وہ بہتر ہے، یا بجائے یہ کہ وہاں فلاں فساد کی جڑ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے. ان باتوں میں، ان چیزوں میں رکھا کیا ہے؟ اگر تو ان چیزوں میں کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے یا کوئی اس سے کچھ تقویت ملتی ہے تو مجھے بھی کوئی ٹپ شپ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بندہ ضرور بتائے، انفارمیشن دے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی ان چیزوں کو فوکس کر کے، ان چیزوں کو اپنا کے کوئی مال اسباب کو کیا کہتے ہیں، کوئی ڈالر، کوئی پاؤنڈ، اس طرح کی چیزیں شاید اکٹھی کر سکوں. لیکن ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہ شروع سے تھا نہ ابھی تھا. انسان فساد کی جڑ نہیں ہے، یہ کانسیپٹ کلیئر ہے. اس کے اندر کس چیز کی کمی ہے وہ فساد کی بیس ہے، اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کو درست کر سکتے ہیں. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے، یہ میرے اختیار میں ہے، میری سوچ کے اندر ہے. ہم نے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. وہ آج کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، جس دن ارادہ کر لیں گے، نیت کر لیں گے کہ پہلے تو یہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ کوئی فساد کی جڑ ہے. سب سے بڑا فساد کی جڑ یہ ہے کہ جو ہم نے لوگوں کو اپنے اندر فوکس کیا ہوا ہے، کہیں ماں کو، کہیں خالہ کو، کہیں چچا کو، کہیں تایا کو، کہیں اس کو، کہیں اس کو، کہیں بی کو، کہیں سی کو. یہ جب نکلے گا پھر ایک روشن خیالی کھلے گی، پھر ایک پازیٹیو سوچ جنم لے گی، پھر ہم آگے چل سکتے ہیں، پھر ہم آگے جو نظام ہے زندگی کا اس کو پراپرلی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. پھر ون بائی ون کر کے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ فساد کی جڑ کون ہے. ہم تو اور کچھ بھی نہیں کہتے، بڑی بات نہیں کرتے. ہم کہتے جی اصل فساد کی جڑ فلاں ہے. یا اداروں میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اداروں کو فوکس کرتے ہیں کہ جی اصل فساد کی جڑ یہ ادارہ ہے، یہ ادارہ ٹھیک ہو جائے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. یہ چیز ٹھیک ہو جائے تو یہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. یہ چیز ایسے ہو جائے تو یہ ہو جائے. ایسا نہیں ہے. یہ جب بھی ہوگا یہ ادھر سے ہوگا، ادھر سے ہوگا، اور ایک کرے گا. ایک جو گھر کا کفیل ہے، گھر کا بڑا ہے، وہ جب کرے گا، اس ایک گھر کو جب درست کیا جائے گا، ایک گھر کے اندر انسانیت کی اصلاح کی روشنی جب نظر آنا شروع ہوگی کہ فلاں کے گھر میں جی ہر چیز پراپر ڈسپلن سے، پراپر سچائی سے، پراپر ایمانداری سے، پراپر ہر چیزوں سے، پھر چلتی گاڑی آگے. وہ آپ بولیں کہ جی وہ میں تو جیسا ہی ہوں، دوسرا پوری گلی میری ٹھیک ہو جائے، میں نے اپنا جو ہے وہ جو چھت کا وہ پانی جو گرتا ہے اس کو نہیں میں نے ٹھیک کرانا، لیکن سامنے والوں کا جو کوڑا کرکٹ ہے اس پہ میں نے نظر رکھنی ہے. ساتھ والوں کی بیل کی بڑی تیز آواز آتی ہے، اس پہ میں نے نظر رکھنی ہے. اپنی بڑے بیل جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہو، بلکہ وہ ڈرا ہی دے لوگوں کو. لیکن نہیں، وہ نہیں میں نے صحیح کرنا. میں نے جو صحیح کرنا ہے میری پوری گلی ٹھیک ہو جائے، میرا محلہ ٹھیک ہو جائے، میرے جو ارد گرد رہنے والے افراد ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. بہرحال ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا اپنے میزبان ایس ایم افضل بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر. اللہ حافظ.